अम्मा को मरे अभी 40 दिन भी ना हुए कि अब्बा ने छुप कर घर की मुलाजमा से निकाह कर लिया। वो हर वक्त अपना मुंह छुपाए रखती और एक कागज पर मुझसे दस्तखत करवाती, लेकिन मुझे सख्ती से मना करती कि किसी को ना बताना। एक दिन उसके हाथों में कंगन देखकर मुझे शक सा हुआ। जो ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो सर पर आसमान टूट पड़ा। अपने चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस दिलचस्प कहानी को मुकम्मल सुनने के लिए पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम आयज़ा है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। अम्मा अब्बा बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अम्मा की पसंद की शादी थी, जबकि अब्बा अम्मा को पसंद नहीं करते थे। लेकिन चूंकि अब्बा अम्मा के ताया के बेटे थे, तभी नाना ने अम्मा की शादी अपने भाई के घर कर दी। अब्बा को भी दादा अब्बा ने बना लिया। अब्बा भी शादी नहीं करना चाहते थे, वो किसी और से मोहब्बत करते थे। उन्होंने दादा अब्बा को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर दादा अब्बा का कहना था कि जहाँ वो कहेंगे वहाँ ही शादी होगी। मगर दादा अब्बा की सख्ती पर उनको मानना पड़ा। अम्मा 2 बहनें थी, अब्बा इकलौते बेटे थे। अम्मा की शादी जिस वक्त हुई, उस वक्त अब्बा अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अम्मा की शादी के बाद नाना नानी का एक हादसे में इंतकाल हो गया और खाला नीम पागल हो गई। वो किसी से नहीं मिलती थी, हमेशा तन्हा रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। अम्मा अक्सर खाला से मिलकर आती थी, लेकिन वो कभी हमारे घर नहीं आती थी। अब्बा अम्मा को नापसंद करते थे, तभी वो अम्मा पर जुल्म करते, उनको मारते पीटते, उनसे घर के काम तक लेते। लेकिन मेरी पैदाइश के बाद अब्बा कुछ बेहतर हो गए थे। अब अम्मा से प्यार से बात करते थे। अम्मा भी खुश रहने लगी थी। अम्मा हर वक्त सोने के जेवरात पहन कर रखती। अब्बा ने अम्मा को हर आसाइश मुहैया की। दादी हमेशा कहती थी कि नई नवेली दुल्हनें सजी सवरी ही अच्छी लगती हैं। मेरे बाद घर का माहौल अच्छा हो गया था। अम्मा हमेशा कहती थी कि मेरे कदम उनकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। अम्मा ने कभी भी मुझे अब्बा के खिलाफ नहीं किया था। वो हमेशा कहती थी कि जो कुछ भी हुआ वो हम मियाँ बीवी का मामला था, लेकिन उनकी इज्जत मेरा फर्ज है। मैंने अम्मा से जैसा जज्बा और हिम्मत किसी की नहीं देखी थी। अम्मा ने बहुत सी तकलीफों के बाद भी कभी अब्बा से बदतमीजी से बात नहीं की थी। अब्बा ने अम्मा को एक मुलाजमा रख दी जो दिन भर अम्मा का काम करती। वो कुछ उधेड़ उम्र थी। बहुत अरसे अम्मा के साथ काम करती रही, मगर फिर वो बीमार रहने लगी। अम्मा उसको कहती कि अब तुम घर पर आराम कर लिया करो, अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो उसे घर ले आओ, वो काम कर लिया करेगी। मगर मुलाजमा कहती कि वो जवान है, मैं उसे घर पर नहीं लेकर आती। लेकिन एक रोज उस बूढ़ी औरत की जगह उसकी बेटी काम पर आई, लेकिन उसने घूंघट निकाला हुआ था। अम्मा ने कहा कि तुम घूंघट उठा सकती हो, यहाँ कोई नहीं होता। लेकिन वो हमेशा यही कहती कि मैं घूंघट नहीं उठा सकती। अम्मी ने सख्ती से मना किया है। मुलाजमा हमारे घर का काम करने लगी। अब्बा के सारे काम भी वही करती थी। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, सफेद रंगत उस पर बहुत जचती थी। मुलाजमा ने अम्मा पर अंधा भरोसा बना लिया था। अम्मा हर वक्त उस मुलाजमा के साथ बातों में लगी रहती। वो ना जाने अपने कौन कौन से दुख सुनाती। मुझे वो मुलाजमा एक आंख न भाती थी। मैं अम्मा से अक्सर कहती कि मुझे ये औरत ठीक नहीं लगती, मगर अम्मा एक ही बात कहती कि तुम्हें बड़ों की बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे अब्बा भी अब मुलाजमा के साथ काफी हंसी मजाक करते। मुझे अब्बा का ये रवैया बिल्कुल पसंद न आता। मैं अक्सर अम्मा से कहती कि अब्बा मुलाजमा के साथ बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, उनका मुलाजमा के साथ इतना हंसी मजाक करना बेहतर नहीं है। मगर अम्मा खामोश रहती। अक्सर मैं मुलाजमा को टोक दिया करती और बोलती कि अपने हद में रहा करो, तुम एक मुलाजमा हो, मुलाजमा की तरह रहा करो। अब्बा को देखते ही वो आंसू बहाने लगती। अब्बा हमेशा मुझे डांट देते और अम्मा से कहते कि इसको कुछ तमीज सिखाओ। अम्मा भी मुझसे नाराज होने लगी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस मुलाजमा को घर से निकलवा कर रहूंगी, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अक्सर अब अम्मा की गैर मौजूदगी में मुलाजमा अब्बा के कमरे में जाती और कई कई घंटे बाद जब मुलाजमा कमरे से निकलती तो पूरी कांप रही होती थी और ना जाने अपनी चादर के नीचे क्या छुपा लेती। एक रोज तजस्सुस के मारे मैं मुलाजमा के अब्बा के कमरे में जाते ही खुद भी उनके पीछे चल पड़ी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने दरवाजे को धक्का लगाया तो दरवाजा अंदर से बंद था। अब बाकी खिड़कियां बहुत ऊपर थी जो मेरी पहुंच से दूर थी, तभी मैं अंदर का मंजर नहीं देख सकी। मगर अंदर से अजीबो गरीब आवाजें आने पर मेरा तजस्सुस मजीद बढ़ने लगा। अंदर से कुछ कागजात हिलाने की आवाजें आ रही थी, जबकि ऐसा महसूस हो रहा था कि अब्बा कमरे में नहीं है। एक रोज शाम के वक्त अम्मा जब बाहर से लौटी तो काफी परेशान थी। घर पर ना तो अब्बा मौजूद थे और मुलाजमा तो शाम की जा चुकी थी। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों है? मगर अम्मा खामोश रही और आंसू बहाती कमरे में चली गई। मुझे काफी हैरानी हुई कि सुबह तो अम्मा बिल्कुल ठीक थी। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अम्मा की ये हालत हो गई? कुछ देर बाद अब्बा भी घर आए, लेकिन अब्बा काफी खुश लग रहे थे। अब्बा आते ही कमरे में चले गए, लेकिन अम्मा कमरे का दरवाजा बंद कर चुकी थी।
अब्बा ने मुझसे अम्मा की तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें दोपहर का वाकया बता दिया। अब्बा भी काफी परेशान हुए। वो दोबारा से अम्मा के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगे। मैं और अब्बा काफी परेशान थे। अम्मा ने आज तक कभी इस तरह नहीं किया था। काफी बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला तो अब्बा गुस्सा होने लगे और अम्मा को गुस्से से बोलने लगे कि ये क्या बचपना है, दरवाजा क्यों बंद कर रखा है। लेकिन अम्मा की आवाज फिर भी ना आई। अब मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानती थी कि इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है जो अम्मा किसी को नहीं बता रही। एक रात जैसे तैसे हम लोगों ने काट ली, मगर अगली सुबह जब अम्मा ने दरवाजा खोला, अम्मा की आंखें सूजी हुई थी। सारी रात रोने की वजह से उनकी आंखें खुलना मुश्किल हो रही थी। वो कमरे से बाहर आई तो मैं सोफे पर ही बैठी हुई थी। अम्मा को देखते ही अम्मा के सीने से लग गई और रोने लगी। और मैंने अम्मा से पूछा कि क्या हुआ है अम्मा, ऐसे क्यों रवैया इख्तियार किया हुआ है। लेकिन वो मेरी बात पर खामोशी से आंसू साफ करने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं और किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। मुझे काफी हैरत हुई क्योंकि नाश्ता हमेशा मुलाजमा बनाती थी। आज अम्मा को ना जाने क्या हो गया था। मैंने अम्मा से बोला कि अम्मा, मुलाजमा का इंतजार कर लें, वो आने ही वाली होगी। मगर अम्मा ने एक जुमले में सारी बात खत्म कर दी कि वो जिन कामों में लगी हुई है उसे वही करने दो, उस पर वही जचते हैं। ये घर के काम उसके बस की बात नहीं है। अम्मा की बात मेरे पल्ले न पड़ी, मगर मैं हैरानगी से अम्मा को देखने लगी। इतनी ही देर में अब्बा आ गए और अम्मा को नाश्ता बनाते हुए देखने लगे। अब्बा काफी गुस्से में थे। अम्मा के साथ झगड़ने लगे और बोले कि रात भर तुमने क्या तमाशा लगा रखा था, आखिर तुम चाहती क्या हो। मगर अम्मा मुस्कुराने लगी और बोली कि मुझे बहुत पहले अंदाजा हो जाना चाहिए था कि आप क्या चाहते हैं। एक तरफा मोहब्बत सारी जिंदगी साथ नहीं चलती। मुझे अम्मा की बातों से खतरा महसूस हो रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा था। अब्बा ने हैरत से पहले मेरी तरफ देखा और आंखें फाड़े अम्मा को देखने लगे। शायद अब्बा को इस जवाब की तवक्को नहीं थी। अब्बा के चेहरे पर गुस्सा मजीद बढ़ने लगा। वो नाश्ते की मेज छोड़कर वापस कमरे में बंद हो गए। मैं खामोशी से अम्मा के पास गई और अम्मा से पूछा कि अम्मा, आखिर क्या हुआ है। अब्बा से कोई झगड़ा हुआ है या कोई और बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। अम्मा नाश्ता बनाते रोने लगी और बोली कि अपने नसीब की दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मैं मजीद परेशान हो गई। मैंने अम्मा को तसल्ली दी और खामोशी से नाश्ते की मेज पर बैठ गई। अभी हम दोनों को नाश्ता करते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुलाजमा आ गई। वो बोली कि मालकिन, आपने नाश्ता क्यों बनाया, मैं आ ही रही थी। मगर अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझसे बोली कि इसे कह दो आज के बाद मेरा कोई काम नहीं करेगी। अपने मालिक से पूछ ले, अगर तो यहाँ काम करना है तो कर ले, वरना जाना चाहती है तो जा सकती है। मुलाजमा अम्मा के पास आई और बोली, क्या हुआ मालकिन, कोई गलती हो गई है। अम्मा ने नफरत भरी आंखों से मुलाजमा को देखा और बोली कि मुझसे सवाल जवाब करने वाली तुम होती कौन हो। मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। बेहतर है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अब तो मैं जान गई थी कि कोई तो बात है और बात भी मुलाजमा को लेकर है। अम्मा कमरे में गई तो मैं भी अम्मा के पीछे चल पड़ी और अम्मा से पूछा कि अम्मा, मुलाजमा ने कुछ कहा है, अगर कोई बात है तो मुझे बता दें। मगर अम्मा ने कहा कि जब सिक्का अपना खोटा हो तो किसी और को क्या कहना। मैंने अम्मा को उनके हाल पर छोड़ा और अपने कमरे में आ गई। सारा दिन गुजर गया। मुलाजमा सारा दिन काफी बेचैन थी, बार बार नजर अब्बा के कमरे की तरफ डाल रही थी। अम्मा चूंकि अलग कमरे में थी, तभी मुझे मुलाजमा पर शक होने लगा। दोपहर के वक्त मुलाजमा कमरे में गई तो मैं भी तजस्सुस के मारे मुलाजमा के पीछे चल पड़ी। आज शायद वो दरवाजा बंद करना भूल गए थे। मैंने हल्का सा दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। जो औरत अम्मा के सामने भी अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, उसने कैसे अब्बा के सामने अपना चेहरा खुला छोड़ा हुआ था और वो मुसलसल अब्बा की टांगे दबा रही थी। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सारा दिन सोचों में गुजार दिया। मैं मुलाजमा पर नजर रखने लगी थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई। मगर मैं सारी रात सो न सकी। सोचों की डोर अभी भी मुलाजमा के ऊपर थी। मुझे मुलाजमा से नफरत महसूस होने लगी। अब तो मैं कुछ भी करके उसका चेहरा देखना चाहती थी। आखिर वो चाहती क्या है। कुछ दिन गुजरे, ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा। अम्मा अब्बा से नाराज रही और मुलाजमा रोज अब्बा के कमरे में जाती और कई घंटे बाद बाहर निकलती। एक रोज मैंने मुलाजमा से पूछा कि तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती, हम तो औरतें हैं, हमसे किस चीज का छुपाना। मगर उसने ये कहकर टाल दिया कि मेरे चेहरे पर दाग धब्बे हैं, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, इसीलिए मैं अपना चेहरा छुपा कर रखती हूँ। लेकिन ये आवाज कहीं सुनी सुनी थी। मुझे शक सा महसूस हुआ, लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। जो मैं सोच रही थी अपने शक को सच साबित करने के लिए। अब्बा की लापरवाही की वजह से अम्मा बीमार रहने लगी थी। जवानी में ही अम्मा को ना जाने कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो गई थी। अम्मा के चेहरे के रंग बदल गए थे।
پیلا زرد چہرہ ان کے بدلے نصیب کی کہانی سناتا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ یہ تو وہ خوبصورت عورت تھی ہی نہیں جو نیا لباس پہن لیتی تو سارے خاندان کی نظر اماں پر ٹک جاتی۔ اب ابا بالکل ہی اماں کو نظر انداز کرنے لگے تھے۔ اماں بیمار ہوتی تو ابا پوچھتے تک نہ، اور ہر وقت بس ملازمہ کے آگے پیچھے گھومتے رہتے۔ ایک روز اماں کو شدید بخار ہوا مگر ابا گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے بہت بار ابا کو فون کیا مگر ابا نے بھی فون کا جواب نہیں دیا۔ مجھے اپنے ابا پر بہت دکھ ہونے لگا۔ اماں بیمار میں تڑپ رہی تھی مگر میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اماں سے بولا کہ میں ان کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں مگر اماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمزوری اس قدر تھی کہ ہلنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اماں کے لیے کھانا بنانے گئی اور آدھے گھنٹے بعد جب میں واپس آئی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب میں نے اماں کو مردہ حالت میں دیکھا میرے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے زمین پر گر گئی۔ میں چیخ مارتے ہوئے اماں کے پاس گئی اور اماں کو بہت بار ہلایا مگر اماں کا وجود بے حس و حرکت تھا۔ میرے تو جسم سے جان نکل گئی۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں چیخ چیخ کر اماں کو اٹھاتی رہی مگر جانے والے کہاں واپس آتے ہیں۔ کچھ وقت میں ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میں اماں کی چارپائی سے لپٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی لیکن جس انسان کے ساتھ اماں نے ساری زندگی گزار دی تھی اس انسان کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں تھا۔ مجھے اس وقت کوئی ہوش نہیں تھی مگر میں ابا سے بہت سے سوال کرنا چاہتی تھی۔ ملازمہ ایک کونے میں کھڑی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اماں کا جنازہ اٹھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کی تدفین کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پورے گھر میں مجھے اپنا آپ اکیلا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ابا نے ایک بار مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ گھر پر اب میں، ابا اور ملازمہ ہی ہوتی تھی۔ میں اپنے کام خود کرتی تھی اور ملازمہ ابا اور باقی گھر کے کام۔ میں زیادہ ابا سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ ملازمہ کی چال ڈھال اب سب کچھ بدل گئی تھی۔ مجھے کچھ حیرت ہوتی کہ یہ پہلی والی عورت کیوں نہیں لگتی۔ مجھے اس ملازمہ پر کافی بار شک ہوا تھا۔ اب اکثر ابا کی غیر موجودگی میں اس ملازمہ سے کوئی وکیل ملنے آتا جس نے کالے رنگ کا کوٹ پہنا ہوتا اور اس کے ہاتھ میں بہت سی فائلز موجود ہوتی۔ مجھے ملازمہ پر بہت حیرت ہوتی مگر میں اپنے غم سے ابھی تک باہر نہیں نکل پائی تھی جو اس بات پر زیادہ غور کرتی۔ اماں کو مرے ابھی 40 دن بھی نہ ہوئے کہ ابا نے چھپ کر گھر کی ملازمہ سے نکاح کر لیا۔ وہ ہر وقت اپنا منہ چھپائے رکھتی۔ میں ابھی اماں کے غم سے نہ نکلی تھی کہ ابا نے ایک اور صدمہ دے دیا۔ مجھے تو حیرت تھی ابا کی خود غرضی پر۔ مجھے ابا سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ ملازمہ نے ابھی بھی خود پر سے گھونگھٹ نہیں اتارا تھا۔ ملازمہ میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتی، میرے سارے کام زبردستی کرتی اور مجھے ہمیشہ کہتی کہ میں تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں، مجھے اپنی ماں جیسا ہی سمجھو۔ یہ سمجھ لو کہ یہ شادی میری مجبوری تھی ورنہ تمہیں ماں کا پیار کبھی نہ ملتا۔ مجھے ملازمہ کی بات پر حیرت ہوتی۔ وہ ابا کا نام لے کر مجھ سے بہت سے کام کروا لیتی اور روزانہ ایک کاغذ پر مجھ سے دستخط کرواتی لیکن مجھے سختی سے منع کرتی کہ کسی کو نہ بتانا۔ کاغذ پر نہ جانے کیا لکھا ہوتا تھا۔ پہلے تو میں کاغذ پر دستخط نہیں کرنا چاہتی تھی مگر وہ مجھے جب کہتی کہ یہ تمہارے ابا کا حکم ہے ورنہ وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے تو مجھے دستخط کرنے پڑتے۔ ایک روز میں چپکے سے ابا کے پاس گئی اور بولی کہ آپ نے ملازمہ سے نکاح کر لیا ہے مگر وہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا کرواتی رہتی ہے۔ تو ابا نے صاف دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ جو کہتی ہے وہ کر دیا کرو۔ اس کے ساتھ بحث کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تو اپنے ابا کی شفافیت پر حیران تھی کہ کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے جسے کسی غیر کے سامنے اپنی اولاد بھی نظر نہ آئے۔ اگلے روز صبح کے وقت میں ابا سے اپنی پڑھائی سے متعلق کچھ پوچھنے گئی تھی کہ ملازمہ ابا کے کمرے میں ان سے کوئی بات کر رہی تھی۔ میں بھی چھپ کر ان کی باتوں کو سننے لگی۔ ملازمہ ابا سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی کو مجھ پر شک ہے، اب وہ مجھ پر بہت نظر رکھتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ آئیں، میں وہاں ہی ٹھیک ہوں۔ آپ نے نہ جانے کیوں مجھ جیسی سے نکاح کر لیا اور یہاں لے آئے، یہاں تو میری حیثیت ابھی بھی ایک ملازمہ جیسی ہے۔ ابا نے ملازمہ کو تسلی دی اور بولے کہ تم اس گھر کی مالکن ہو، میری سابقہ بیوی کے مرنے کے بعد اب تم ہی سب کچھ ہو۔ کاش وہ اس روز ہم دونوں کو اکٹھے نہ دیکھتی تو آج وہ یہاں ہوتی۔ ابا کی آواز روند گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اماں اس روز سے اسی لیے پریشان تھی اور ابا سے ناراض تھی۔ ابا بھی وفائی کی سب حدیں پار کر گئے تھے۔ ابا نے مجھے اور اماں کو جو غم دیا تھا وہ ناقابل برداشت تھا مگر اب جو ہو گیا تھا اس سے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے نصیب کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا جیسے میری ماں نے اپنے نصیب کا لکھا مان لیا تھا۔ میں خود کو یہ سوچ کر حوصلہ دیتی کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، ہم تاعمر یہاں نہیں رہ سکتے، ہم نے بھی واپس جانا ہے۔ اماں کی موت نے مجھے جہاں توڑا تھا وہیں کہیں نہ کہیں بہت ہمت بھی دی تھی۔ ایک دن ملازمہ کام کر رہی تھی، میں بھی کچن میں کسی کام کے لیے گئی مگر میری نظر جیسے ہی ملازمہ کے ہاتھوں پر پڑی تو میں دنگ رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کنگن دیکھ کر مجھے شک سا ہوا۔ جو ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔
وہ ملازمہ کوئی اور نہیں بلکہ میری نیم پاگل خالہ تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی، مگر پھر بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ خالہ گھونگھٹ اٹھتے ہی ایک دم چونک گئی اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا نے اماں کو دھوکا خالہ کی وجہ سے دیا تھا یا یہ کوئی اور کہانی تھی۔ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اب تو میں بس چہرے پر ہاتھ رکھے اس بات کی یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ میں الٹے قدموں چلتی اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ ابا گھر آئے تو میں اس وقت بھی کمرے سے نہ نکلی۔ نہ جانے خالہ نے ابا کو کیا کہا کہ ابا رات کے وقت میرے کمرے میں آئے اور بولے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ بات کرنی ہے، مگر میں اس وقت اس حالت میں نہیں تھی کہ میں کسی سے بات کر سکتی۔ مجھے دھچکے پہ دھچکا مل رہا تھا، مجھے سنبھلنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ میں نے ابا سے بولا کہ ابھی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، مگر ابا مجھ پر غصہ ہونے لگے اور بولے کہ جلدی سے میری بات سنو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں سوچ کر رہ گئی کہ ابھی بھی آپ سے برا کوئی نہیں ہو سکتا، جنہوں نے نہ صرف میری اماں کی جان لے لی بلکہ مجھ پر اتنا بڑا بوجھ لاد دیا جس کو اٹھانے کے لیے میرے کندھے کمزور تھے۔ کیا ابا نے ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرے ذہن پر اس سب کا کیا اثر پڑے گا؟ ابا نے تو وہی کیا جو ان کو بہتر لگا۔ دوگلے رشتوں کا بوجھ انسان کو تھکا دیتا ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ہمت کرتے ہوئے اٹھ کر ابا کی بات سننے لگی۔ میں نے ابا سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی کوئی جواب مانگا۔ میں خاموشی سے ابا کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، شاید کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ابا نے لمبا سانس لیا اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ابا کے پاس جا کر بیٹھی تو ابا نے اپنی بات شروع کی۔ میں بہت غور سے ابا کی ہر بات سن رہی تھی۔ ابا نے بولا کہ ابا اور خالہ بچپن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر اماں کی محبت خالہ اور ابا کی محبت پر بھاری پڑ گئی۔ ابا نے دادا کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر دادا کی ایک ہی ضد تھی کہ ان کا بھائی کسی صورت چھوٹی بیٹی کے لیے نہیں مانے گا جب تک ان کی بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی، اور رشتہ بھی انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے ہی مانگا ہے، نہ کہ چھوٹی بیٹی کے لیے۔ ابا کو اپنی عزت اور انا بہت پیاری تھی، مگر میری محبت کسی کو نظر نہیں آئی۔ میں نے بھی اس دن خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے گا میں تمہاری ماں کو کبھی خوشی نہیں دوں گا، ہمیشہ اس پر ظلم کروں گا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ یہاں پر میں غلط تھا، میں نے تمہاری ماں پر ظلم بھی کیا اور اسے ہر خوشی سے محروم رکھا، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ تمہاری پیدائش کے بعد میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے محبت نہ سہی مگر اس کو عزت دینا شروع کر دی تھی۔ لیکن ایک روز میں کام کے سلسلے میں شہر گیا تو وہاں تمہاری خالہ ایک ہسپتال کے باہر کھڑی تھی۔ تمہاری خالہ بہت بیمار تھی۔ میں نے زبردستی اسے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے بولا کہ تمہاری خالہ تنہا رہنے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی ہے۔ تنہائی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں ابا کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ابا مجھ سے غلط بیانی کر رہے ہیں، مگر میرے پاس ابا کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود نہیں تھا۔ میں خاموشی سے ابا کو سنتی رہی۔ ابا نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس روز خالہ کی ضد کے باوجود ابا انہیں اپنے ساتھ گھر لانا چاہ رہے تھے، مگر خالہ کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے آپ لوگوں کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ مگر نہ جانے نصیب میں کیا لکھا تھا، تمہاری اماں نے مجھے اور تمہاری خالہ کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ میں یہ بات جانتا تھا کہ تمہاری اماں مجھے اور تمہاری خالہ کو ایک ساتھ دیکھ چکی ہے، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تمہاری خالہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اس پر تمہاری اماں کا بگڑتا رویہ مجھے دوہری پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ تمہاری خالہ گھر میں ملازمہ بن کر رہنے لگی اور اصل ملازمہ کو میں نے کام سے ہٹا دیا۔ تمہاری اماں بھی یہ جانتی تھی کہ ملازمہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری سگی خالہ ہے۔ تمہاری خالہ نے کئی بار تمہاری اماں سے معافی مانگنے کی کوشش کی، وہ بے قصور ہو کر بھی تمہاری اماں کو صفائیاں دیتی رہی، مگر تمہاری اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ میں تمہاری اماں کو طلاق دے دوں۔ میں بے وفا نہیں تھا، مگر تمہاری اماں نے مجھے بے وفائی کا طعنہ بھی دے دیا۔ میں خاموشی سے سب برداشت کر رہا تھا۔ جس روز تمہاری اماں کی موت ہوئی اس روز میں ٹریفک میں بہت برے طریقے سے پھنسا ہوا تھا، لیکن جب تک میں گھر آیا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ غلط فہمیاں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، اور نہ جانے اس غلط فہمی کے بدلے کتنے ہی گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ہر رشتے میں سب سے پہلے انسان کا بھروسہ کرنا لازم ہے، مگر نہ تمہاری اماں کو مجھ پر بھروسہ ہوا اور نہ میں کبھی دلا سکا۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو گیا اور میں کچھ نہیں کر پائی۔ میں ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی جب خالہ میرے سامنے پانی لیے کھڑی ہو گئی اور بولی کہ پانی پی لو۔ میں غور سے کبھی گلاس کو تو کبھی خالہ کے چہرے کو دیکھتی، پھر ہاتھ بڑھا کر میں نے گلاس پکڑ لیا
اور پانی پینے لگی۔ میری خالہ کو نہ جانے مجھ پر ترس آ گیا تھا، جو جلدی سے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، تبھی میں خالہ کے ساتھ لگی رونے لگی۔ میرے دل پر پڑا بوجھ بہت حد تک ختم ہو چکا تھا۔ پہلے سے گھر کا ماحول کچھ بہتر ہونے لگا۔ خالہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری ضروریات میرے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیتی۔ میری صحت سے لے کر میری پڑھائی تک کی ساری ذمہ داری خالہ نے اپنے سر پر لے لی تھی۔ ابا بھی ہر دوسرے دن خالہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے۔ خالہ کا بھی علاج اچھی طرح سے ہو رہا تھا۔ ایک دن خالہ میرے پاس آئی، ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کاغذات تو پہلے بھی میں نے کہیں دیکھے ہیں۔ خالہ بہت عرصے پہلے مجھ سے ایسے کاغذات پر دستخط کروایا کرتی تھی۔ اب بھی وہ میرے پاس جن کاغذات کو لے کر آئی تھی اور مجھے دستخط کرنے کے لیے بولا تھا، پہلے تو مجھے تجسس ہوا کہ آخر ان کاغذات میں ایسا کیا ہے۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ کاغذات کس چیز کے ہیں، تو مجھ سے نظریں چرانے لگی، جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ میں نے خالہ سے پھر سوال دہرایا کہ خالہ یہ کاغذات کس چیز کے ہیں، تو خالہ بولی کہ اس بات کا تمہارے ابو کو بالکل بھی علم نہ ہو، یہ ان جائیداد کے پیپرز ہیں جو تمہاری اماں نے تمہارے ابا کی جائیداد میں سے کچھ میرے نام کرتی تھی۔ جب تمہارے ابا نے بہت سی جائیداد تمہاری اماں کے نام لگوائی تو میری حفاظت کے لیے تمہاری اماں نے اس میں سے کچھ جائیداد میرے نام کر دی تھی، مگر اب مجھے اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری امانت تمہیں واپس لوٹانا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ مجھے جو چاہیے تھا وہ اللہ نے میری جھولی میں بن مانگے ہی ڈال دیا ہے۔ ایک محبت کرنے والا شوہر، ایک پیاری سی بیٹی اللہ نے مجھے نہ جانے کس نیکی کے صلے میں دی ہے۔ یہ بات تمہارے ابا کو کبھی نہ پتا چلے، ورنہ جو تمہاری اماں کے لیے ان کے دل میں عزت اور محبت تھی اور بھروسہ تھا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ان کا بھروسہ نہ صرف تمہاری اماں پر سے بلکہ مجھ پر، بلکہ دنیا کی تمام عورتوں پر سے اٹھ جائے گا۔ میں خالہ کو جتنا برا سمجھتی تھی، خالہ اتنی بری نہیں تھی۔ وقت اور حالات نے میرے آگے ایسے ایسے واقعات لا کر کھڑے کر دیے تھے کہ جن پر بھروسہ کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ جو غلطی اماں نے کی وہ غلطی کہیں نہ کہیں میں بھی کر رہی تھی، مگر میری آنکھیں جلدی ہی اللہ نے کھول دی اور میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتی اس سے پہلے ہی سچائی سامنے آ گئی۔ کاش یہ سچائی اماں کے سامنے بھی آ جاتی تو شاید آج اماں میرے ساتھ ہوتی۔ ہماری زندگی میں دو چیزیں ہمیں بے بس کر دیتی ہیں، ایک کاش اور ایک شاید۔ خالہ نے اماں کی دی ہوئی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی، اس بات کی بھنک بھی ابا کو نہیں ہونے دی۔ خالہ میری اماں جیسی تو نہ تھی، مگر چہرہ کچھ میری اماں سے ملتا تھا۔ مجھے اکثر اوقات خالہ میں اپنی اماں نظر آتی تھی۔ خالہ بھی میرا خیال ماں کی طرح رکھتی، انہوں نے کبھی اپنی اولاد کی خواہش کی ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ مجھے اللہ نے ایک بیٹی دے دی ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ میں تو اس عورت کے ظرف پر حیران تھی جو اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنی بہن کے کیے کا بدلہ مجھ سے لے سکتی تھی، مگر انہوں نے اپنا آپ دکھاتے ہوئے مجھے یہ بات سمجھائی کہ ہر برا کرنے والے کے ساتھ برا نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم کچھ اچھائی کر دیں گے تو اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں عزت خود دے دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار برائی کے بدلے میں برائی ہی دی جائے۔ یہ آپ کا ظرف اور آپ کے ضمیر پر ہی منحصر ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے اور کس چھوٹی چیز کے بدلے کیا بڑی چیز دے سکتا ہے۔ اگر ہم سمجھوتا کر لیں اور اپنے نصیب کا لکھا مان لیں اور منفی سوچ کی جگہ مثبت سوچ رکھنے لگیں تو ہماری زندگی کے کئی مسئلے ہم بغیر کچھ کیے ہی حل کر سکتے ہیں۔ اعتبار اور عزت ہر انسان کا حق ہے۔ ابا کو اماں سے ہمیشہ ایک ہی شکوہ رہا کہ اماں ابا سے محبت ضرور کرتی تھی، مگر کبھی ان پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ ہمارے کچھ رشتے ہی ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں اور بچے ہمیشہ اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی خالہ اور اپنے ابا سے ایک ہی بات سیکھی کہ رشتہ کوئی بھی ہو اس پر سب سے پہلے بھروسہ کرنا سیکھو تاکہ رشتہ تعمر چل سکے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔